اس ویڈیو میں خط چوائس آف کریئر کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ اس خط میں کاشف کو درست شعبے کے انتخاب کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں بقیہ حصہ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ Now that you've focused on a specific career based on your interests، یعنی کہ اب جو کہ آپ ایک خاص شعبے پر غور کر رہے ہیں، مخصوص اسپیسیفک یعنی مخصوص کریئر شعبہ آپ کے جو پسند ہے اس کے مطابق، آئیڈینٹیفائی دی ایجوکیشن نالج اینڈ اسکلز اٹ ریکوائرز۔ تو اب آپ نے تعلیمی معیار کا اندازہ لگانا ہے کہ آیا اس کے مطابق ہے یا نہیں، اور جو معلومات آپ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ جو مہارت اس کے لیے درکار ہے، تو کیا آپ اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ Some careers may be started with a high school diploma، کچھ ایسے بھی شعبے ہیں جو کہ ہائی اسکول کا ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد شروع کیے جا سکتے ہیں۔ Others may require a 2-year or 4-year degree، لیکن پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے شعبے ہیں جن کے لیے 2 سال یا 4 سال کی ڈگری کرنی پڑے گی۔ Some fields require certification of your chosen path، اور کچھ ایسے شعبے ہیں کہ جن کے لیے کچھ ایسے بھی شعبے ہیں جن کے لیے سند کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اس شعبے کو اختیار کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل اف یو چوز اے کریئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ، مثال کے طور پر اگر آپ منصوبہ بندی کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، یو مے فائنڈ دیٹ سرٹن پوزیشنز ریکوائر اے سرٹیفکیشن، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لیے کچھ ایسے عہدے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے سند درکار ہوتی ہے۔ اف یو وانٹ ٹو بی انجینئر یو ول ہیو ٹو پلان یور کریئر اکارڈنگلی، اور اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسی کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ مور اوور اف یو آر گڈ ایٹ میتھمیٹکس اینڈ نیومریسی بیٹر ٹو آپٹ فار مینجمنٹ، اکاؤنٹنگ اور فائنینس۔ اس علاوہ ازیں اگر آپ حساب کتاب وغیرہ میں اچھے ہیں تو آپ منصوبہ بندی جو کہ اقتصادیات سے متعلق ہو یا مالیات کے شعبے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی یہ بہتر ہوگا کہ آپ ان شعبوں کو اختیار کریں۔ It is worth noting that you should consider factors beyond personal preferences، یعنی یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ کو ان عوامل کے متعلق بھی سوچنا چاہیے جو کہ آپ کی ذاتی ترجیحات کے علاوہ ہوں۔ What is the current demand for the field that you have chosen؟ مثال کے طور پر جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ اہمیت کیا ہے، یعنی آج کل کے یا موجودہ حالات کے لحاظ سے وہ شعبہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے جسے کہ آپ پسند کرتے ہیں یا اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ If the demand is lower, entry is difficult، اگر اس کی مانگ بہت کم ہے اور اس میں داخل ہونا مشکل ہے، اس کو اختیار کرنا مشکل ہے۔ Are you comfortable with the risk؟ تو کیا آپ اس قسم کا خطرہ مول لینے میں کوئی آر یا مشکل محسوس نہیں کریں گے؟ کیا یہ آپ کے لیے آسان ہوگا ایسا کرنا؟ What qualifications are required to enter the field؟ اور پھر اس شعبے کو اختیار کرنے کے لیے کتنی قابلیت درکار ہے، کتنی قابلیت چاہیے۔ Will it require additional education or training؟ کیا اس کے لیے مزید اضافی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوگی؟ How will selecting this option affect you and others in your life؟ اور اس پسند کا چناؤ آپ پر اور آپ سے منسلک دوسرے باقی لوگوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا۔ Gather advice from friends، colleagues and family members and also interact with those who are already in this field۔ تو لہٰذا آپ مشورہ لیجیے اپنے دوستوں، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں اور اپنے خاندان کے افراد سے،
اور ان لوگوں سے بھی رابطہ کیجیے جو کہ پہلے سے ہی اس شعبے میں کام کر رہے ہیں. Consider potential outcomes and barriers for each of your final options. اور آپ مد نظر رکھیے ان ممکنہ نتائج کو بھی اور رکاوٹوں کو بھی اپنے ہر حتمی فیصلے کے سلسلے میں، یعنی اپنے جو آخر میں آپ جو ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور ایک چیز آپ چن لیتے ہیں تو اس کے لحاظ سے کہا یہ جا رہا ہے یہاں پر کہ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے بالآخر نتائج کیا ہوں گے یا پھر کیا رکاوٹیں آپ کو پیش آ سکتی ہیں آگے چل کر. آگے پڑھتے ہیں. If you are pragmatic and practical in your choice of career, then create your career action plan. یعنی اگر آپ حقیقت پسند اور عمل پسند ہیں اپنے شعبے کے انتخاب کے بارے میں، پھر آپ اس شعبے سے متعلق اپنی ایک حکمت عملی یا لاہ عمل تیار کیجئے. It's important to be realistic about expectations and timelines. یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نہایت ہی حقیقت پسندانہ امیدیں رکھیے اور وقت کا تعین جو ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہو. یعنی ڈے ڈریمنگ اوور ایکسپیکٹیشنز اینڈ سیٹنگ unrealistic goals may detract you from your dream job. اگر آپ یوں ہی خیالی پلاؤ بناتے رہیں، ضرورت سے زیادہ امیدیں لگانے لگیں اور کوئی غیر حقیقی مقاصد کی طرف آپ بڑھنے کی کوشش کریں تو ایسا کرنا آپ کو روکے گا اس شعبے یا نوکری کو حاصل کرنے میں کہ جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں. Write down specific action steps to take to achieve your goals. یعنی آپ لکھ لیجئے وہ خاص کام جو آپ کو کرنے ہیں یا قدم جو آپ کو اٹھانے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اینڈ ہیلپ یور سیلف اسٹے آرگنائزڈ. اور آپ نے خود اپنی مدد کرنی ہے اپنے آپ کو منظم رکھنے میں. چیک دیم آف ایز یو کمپلیٹ دیم. یعنی کہ جو اسٹیپ آپ کرتے چلے جائیں اس کو آپ چیک دیم آف کا مطلب ہے یعنی جس طرح سے ٹک کر دیا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے کرتے جائیں جیسے جیسے آپ انہیں مکمل کرتے جاتے ہیں. بٹ فیل فری ٹو امینڈ یور کریئر ایکشن پلان ایز نیڈیڈ. لیکن بہرحال پھر بھی آپ اس میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں اگر آپ کو اپنا یہ جو لاہ عمل ہے اس میں کوئی تبدیلی لانی پڑے، اسے درست کرنا پڑے جہاں بھی درکار ہو، ضرورت پڑے. یور گولز اینڈ پرائیورٹیز میں چینج. آپ کے مقاصد اور جو آپ کی ترجیحات ہیں وہ بدل سکتی ہیں. اینڈ دیٹس پرفیکٹلی اوکے. اور یہ بالکل جائز بات ہے تو آپ اس کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں. It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career. یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ جو مشورے ہیں اور جو اقدامات بتائے گئے ہیں یہ مدد کریں گے آپ کی ایک روشنی کی کرن کی طرح سے آپ کے شعبے کا انتخاب کرنے میں. If you have any queries or confusion regarding the choice of your career, اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا کوئی الجھن ہو شعبے کے چناؤ سے متعلق، do not hesitate to ask. تو پوچھنے سے مت گھبرائیے یا مت ہچکچائیے. I wish you the best of luck for your future career. میں آپ کے لیے نیک تمنا کرتا ہوں آپ کے مستقبل کے شعبے کے لیے. With kind regards یعنی آداب کے ساتھ ڈاکٹر جمشید. یعنی ڈاکٹر جمشید صاحب نے
جو اپنا آخر میں پھر یہاں نام تحریر کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے یہ خط کاشف کو لکھا تھا جس میں انہوں نے اسے نصیحت کی ہے اس کے شعبے کے انتخاب سے متعلق۔ تو یہ خط یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ اس آخری حصے کو ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career، یعنی یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ مشورے اور نکات جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک روشنی کی کرن کا سا کام کریں گے آپ کے شعبے کا انتخاب کرنے میں۔ If you have any queries or confusion regarding the choice of your career، اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہوں آپ کے ذہن میں یا کوئی الجھن باقی رہ گئی ہو شعبے کے انتخاب سے متعلق، ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک، تو پوچھنے سے مت ہچکچائیے۔ آئی وش یو دا بیسٹ آف لک فار یور فیوچر کریئر، میں آپ کو آپ کے مستقبل کے شعبے کے لیے نیک تمنا کرتا ہوں اس کے لیے، ود کائنڈ ریگارڈز یعنی آداب کے ساتھ، ڈاکٹر جمشید، یعنی من جانب ڈاکٹر جمشید، یعنی جنہوں نے یہ خط کاشف کو لکھا ہے۔ خط یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس خط سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا۔